السلام علیکم. اتفاق کی بات ہے کہ آج سے 8 سال پہلے متحدہ کے اسٹیج پہ سب سے پہلے بات کرنے کے لیے دعوت فیصل سبزواری بھائی نے دی تھی، اور 8 سال بعد بھی جو دوسرا موقع مل رہا ہے وہ انہوں نے ہی دی ہے. اچھا، جتنی میں نے گفتگو سنی اور جو کچھ مہینوں سے چل رہی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہی کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، تو وہ سیدھا سیاسی پارٹی کا لیڈر غائب کر دیتی ہے. سیاسی پارٹیاں چونکہ کمزور ہیں اس لیے وہ خاموشی سے سیاسی پارٹیوں کے ووٹر غائب کرتی ہیں. لیڈر غائب کرنے کی سخت ان کے اندر نہیں ہے. بنیادی جو بات بتائی گئی بار بار وہ یہ بتائی گئی کہ یہ مسئلہ نیت کے فقدان کا ہے. یہ انتظامی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے. اور سیاسی فلسفہ جو اس وقت ایک کینسر کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے وجود سے انکار ہے. ہم نہ ایک دوسرے کو گننا چاہتے ہیں نہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دہائیوں کا بتایا جا رہا ہے مسئلہ. اور مطلب کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب یہ بولا گیا اسٹیج سے کہ ہمیں صحیح گنا گیا ہے، ہماری تعداد پوری تھی اور ہمارے اس جمہوری آئینی حق کو اور ہمارے وجود کو تسلیم کیا گیا، تو ملک میں مارشل لاء لگا ہوا تھا یا 1 یونٹ کی حکومت تھی. اور جب جمہوریت آئی ہے، جس کے لیے یقینی طور پر متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کوششیں کی ہیں، تو ان تکالیف کا سامنا ہوا ہے. اب یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اور کہاں حل ہو سکتے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ اس کا سولوشن ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو پہلے موقع نہیں دیا گیا. ایک پارلیمنٹری کمیٹی 2017 کے بعد بھی وجود میں آئی تھی، اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کے تمام سیشن غالباً انکنکلوسیو ہی ہوتے تھے، چونکہ پیپلز پارٹی اور متحدہ کبھی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو پاتے تھے. آج کل ایک رسم اور روایت چلی ہے جی، بڑے بڑے لوگوں کی انکوائری جوڈیشل انکوائری کے تھرو ہو رہی ہے. میں امید کرنا چاہوں گا کہ ملک کے وزیر اعظم جو ہیں، سب سے بڑے شہر پاکستان کے کراچی کے اس سینسس کے مسئلے کے اوپر، اور جو اس وقت سینسس فراڈ ایکسپوز کیا ہے آپ کے سامنے جاوید حنیف بھائی نے، اس کے اوپر ہماری سیاسی پارٹیوں کی رائے نہ ہو. کوئی کنکلوسیو انکوائری بیٹھے، کوئی کمیشن بیٹھے اور یہ بتائے اور یہ واضح کرے کہ یہ واقعی میں فراڈ ہو رہا ہے اور واقعی میں نہیں گنا جا رہا ہے. تو شاید اس موقع کے اوپر یا اس ایشو کے اوپر بھی ایک جوڈیشل انکوائری تسلیم دینا. اگر آپ روایت ڈال ہی رہے ہیں اور 4 لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 3 کروڑ کے شہر کو بھی ریکارڈ کر لیجئے، شاید وہ بہتر ہو. مزید یہ جی کہ اب دوبارہ اس لیے بھی نہیں توقع کی جا سکتی کہ یہ نیتوں کا فقدان ختم ہو جائے گا اور دل صاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور کراچی کی آبادی پہ یا باقی مسائل پہ بات ہوگی. چونکہ اس وقت اس شہر کے میئر کے الیکشنز اور بلدیاتی حکومت کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ریزرو پولنگ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور میئر کے الیکشن کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، متحدہ نے تو بائیکاٹ کیا تھا، مگر جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کس طریقے سے کراچی کے اوپر جھنڈا گاڑنا چاہتی ہے. مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم نے اصول محفوظ کرنے ہیں یا اصول بنانے ہیں. مقصود یہ ہے کہ ہم نے تاریخ رقم کر کے جھنڈا گاڑنا ہے کہ وہ کہہ سکیں دیکھیں 2023 کے اندر کراچی کا میئر بھی پیپلز پارٹی کا تھا. اور جس طریقے سے اس وقت ایک نیریٹو بہت سارے اور سیاسی معاملات کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ امپوز کر رہی ہے ٹی وی پہ اشتہار چلا کے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی ایک نیریٹو امپوز کرنا چاہتی ہے. اس کی ہمیں چھوٹی سی مثال نظر آئی تھی جب کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے، اور کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر بھی میں چونکہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں رہتا ہوں تو ڈی ایچ اے فیز 8 میں، ڈی ایچ اے فیز 7 میں، ڈی ایچ اے فیز 5 میں اردو کالونی، ملیر، چنسر گوٹ ان کے پتے نظر آ رہے تھے. اور 2018 میں جو یہاں پہ رہتے تھے جنہوں نے 2018 میں ووٹ دیے ان کے ووٹ ان کو ملیر میں نظر آ رہے تھے، اور ملیر میں نظر آ رہے تھے، چنسر گوٹ کے اندر نظر آ رہے تھے. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفنس کے جو سہل پسند لوگ ہوتے ہیں وہ تو کبھی اپنے آپ کو گنوانے کے لیے ملیر ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، مگر جن لوگوں کو ان علاقوں سے، لیاری سے اور باقی علاقوں سے آپ نے ووٹ یہاں ڈالے وہ تو گاڑیاں بھر بھر کے آئیں گے، چونکہ مقصد ہی وہ تھا. تو یہ جو اب الیکٹرل ریگنگ ہے کہ یہ آر ٹی ایس کے بہت آگے چلا گیا ہے مسئلہ. اب یہ نہیں کہ اس دن کیا ہوگا، اب چونکہ ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، اور ایک کے بعد ایک آپ کے سارے فراڈ ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو اب تیاری یہ ہے کہ مہینوں پہلے اور سالوں پہلے بنیاد کے اندر یہ کینسر چھوڑ دو کہ اس دن کوئی ریگنگ کی بات ہی نہ کر سکے اور اس دن ہمیں اس طرح کی فورس استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اب ایک اور مسئلہ جو رہا ہے کراچی کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور کراچی کی سیاست کے ساتھ، کہ دیکھیے پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت آپ کو گننا نہیں چاہتی،
اور گنتی کے لیے اکٹھے ہونا ضروری ہے، وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. تو دو مقامات پہ اور دو محاذ پہ آپ کو لڑائی کرنی ہے. مجھے خوشی ہے بطور کراچی کے رہنے والے، گو کہ میں متحدہ کا رکن نہیں ہوں، کہ مجھے ایک ہال کے اندر انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال اور فیصل سبزواری اور فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی بھائی اور نسرین جلیل آپا نظر آ رہے ہیں. یہ کیوں ہوا تھا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی پاکستان کی سیاست کی لیبارٹری ہے. پنجاب میں افاق کی بڑی سطح پہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے سارے ایکسپیریمنٹ کراچی میں کیے جاتے ہیں. وہ ملٹری آپریشن ہو، وہ گروپوں کو توڑنا ہو، اور گروپ ابھی نہیں توڑے تھے، گروپ 90 میں بھی توڑا گیا تھا. یہ تمام تر چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس لیے ہم تو مسائل سے دوچاری رہیں گے، درپیش ہی رہیں گے. تو اس لیے میں بطور ایک انڈیپینڈنٹ یا جو آزاد سیاست کرتا ہوں، اور بہت چھوٹی ادنا حیثیت میں کرتا ہوں چونکہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میری یہ خواہش ہوگی کہ دوبارہ جب یہ سیمینار ہو تو یہاں پہلی صف کے اندر حافظ نعیم الرحمان بھی بیٹھے ہوں. دوبارہ جب یہ سیمینار ہو تو پی ٹی آئی کی جو کراچی سینٹرل ہے وہ بھی بیٹھی ہو. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میزبان تب بھی متحدہ ہی ہوگی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. تو اس نیک خواہش کے ساتھ باقی جو ہمارے یہاں پہ ایکچوئل ڈیموگرافکس ہیں، اسٹیٹسٹیشنز ہیں، وہ بات کریں گے. میں نے تھوڑا سا سیاسی خلاصہ دینا تھا. آپ اگر مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں تو زیادہ چیزوں کو کانٹروورشل کیے بغیر میں ملک پہ جو افقت ہو رہا ہے خلاصہ دے سکتا ہوں، چونکہ نیتوں کے فقدان کی بات ہو رہی ہے. ہاں جلدی کر رہا ہوں میں. دیکھیے 2018 کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ایک چیز ہے، ایک جنگ لڑی جا رہی ہے جس کا نام ہے 5th جنریشن وارفیئر. مگر میرے نزدیک یہ جنگ شروع ہوئی تھی 2010 کے اندر، اس کو نام سے 2018 میں دیا گیا. ہمیں بتایا یہ تھا کہ جنگ یہ لڑی جا رہی ہے بیرونی طاقتوں کے خلاف، مگر وہ مقصود نہیں تھا. آپ ذرا دیکھیے کہ ہم 2010 میں پہنچے کہاں تھے اور اب 2023 میں کھڑے کہاں ہیں. جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا چاہتی تھیں جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے 2006 میں مساق جمہوریت کیا، اور 2008 کے اندر ایک ہی وفاقی کابینہ میں بیٹھ گئے تھے. بے شک ان کے بعد میں تھوڑے مسئلے مسائل ہوئے. جو آپ کا بکھرا ہوا میڈیا آج ہے، آدھے لفافے ہیں اور آدھے ٹاؤٹ ہیں، اس نام سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں. وہ مشرف کی ایمرجنسی کے بعد سارے صحافی اپنی آزادی کے لیے اور میڈیا ہاؤسز اپنے معاشی انٹرسٹ کے لیے ایک پیج پہ آ گئے تھے کہ ملٹری انفلوئنس نہیں اچھا ہے. 2009 مارچ تک لائرز موومنٹ نے پاکستان کی تمام سول سوسائٹی کو ایک پیج پہ اور ایک گیلونائز فورس بنا دیا تھا، جس میں اکیڈمکس بھی شامل تھے، صحافی بھی شامل تھے، ایکٹیوسٹ بھی شامل تھے. اور اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ایک فیئرلیس جوڈیشری اور یونائٹڈ سپریم کورٹ نکل کے آیا تھا، جو ایک عام شہری کے غائب ہونے کے اوپر IGFC کو طلب کر لیتا تھا. یہ جو 5th جنریشن وارفیئر تھی، یہ اس سویلین سپیس کے اوپر تھی. اور 13 سال جو ہماری سماجی، جمہوری، اخلاقی قدریں دفن کر کے آج سپریم کورٹ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ججز بٹی ہوئی ہے. آج پارلیمنٹ کو اس قابل ہی سمجھا جاتا کہ وہاں بیٹھ کے سیاست کی جائے. آج میڈیا آپ کا پورا ڈیوائیڈڈ ہے، اور سول سوسائٹی نے ایک دوسرے کے اوپر غداری اور غستاخی کے الزام لگا کے کام پورا کر دیا. اور اس وار کو جیت چکی ہے ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ. فتح انہوں نے کر لیا سویلین سپیس کو، اور اس وار کی کیجولٹی، جو کہ جنرلز کو ہمیشہ ہراول دستی کی قربانی دینی ہوتی ہے جنگ جیتنے کے لیے، اس کیجولٹی کا نام ہے PTI. اور ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ سبق ماضی کے اندر کراچی کی جماعتیں سیکھ چکی ہیں، تو شاید اس لیے اب قدم پھونک پھونک کے رکھتی ہیں، اور اس لیے انہوں نے جانا ہے کہ اسی بات میں دانش مندی ہے کہ اپنے اختلافات مٹا کے ایک پیج پہ آ جائیں. اور آپ سے وقت لوں گا، جو آپ نے عزت بخشی، جو مدعو کیا اور جو اسٹیج پہ بلایا، اس کے لیے بہت شکریہ.